صفحہ نمبر 81 ہی جاری ہے۔ عنوان ہے مہر نبوت۔ شک صدر کے بعد مہر کیوں لگائی گئی؟ مہر نبوت شک صدر کے بعد مہر کیوں لگائی گئی؟ جب کسی شے کی حفاظت مقصود ہوتی ہے تو مہر لگا دیتے ہیں تاکہ جو شے اس میں رکھ دی گئی ہے وہ اس میں سے نکلنے نہ پائے۔ جواہرات بھر کر تھیلی پر مہر لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی موتی نکلنے نہ پائے۔ اسی طرح آپ کے قلب مبارک کو علم و حکمت سے بھر کر دو شانوں کے درمیان مہر لگا دی گئی تاکہ اس خزینہ سے کوئی شے ضائع نہ ہونے پائے۔ نیز جس طرح شک صدر سے قلب کا اندرونی حصہ شیطان سے پاک کر دیا گیا، اسی طرح دو شانوں کے درمیان قلب کے مقابل بائیں جانب ایک مہر لگا دی گئی تاکہ قلب شیطان کے وسوسوں اور بیرونی حملوں سے محفوظ ہو جائے، اس لیے کہ شیطان اسی جگہ سے وسوسے ڈالتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ کسی شخص نے حق جل شانہ سے درخواست کی، اے رب العالمین، مجھ کو شیطان کے وسوسے کا راستہ دکھلا کہ وہ کس راہ سے آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو من جانب اللہ دو شانوں کے درمیانی جگہ جو قلب کے مقابل بائیں جانب ہے وہ دکھلائی گئی کہ شیطان اس راہ سے آتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس طرح قلب مبارک کا اندرونی حصہ شک صدر کے ذریعے مادہ شیطانی سے پاک کر دیا گیا، اسی طرح پشت کی جانب مہر لگا کر باہر سے بھی شیطان کی آمد کا راستہ بند کر دیا گیا۔ صفحہ نمبر 82۔ مہر نبوت کب لگائی گئی؟ بعض کہتے ہیں کہ مہر نبوت ابتدائے ولادت سے تھی اور علماء بنی اسرائیل آپ کو اسی علامت سے جانتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ شک صدر کے بعد مہر لگائی گئی۔ پہلا قول زیادہ صحیح اور راجح ہے، جیسے کہ بعض روایات سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش ہی مہر نبوت کے ساتھ ہوئی ہے، اور عجب نہیں کہ جن روایات میں شک صدر کے بعد مہر نبوت کا لگانا مذکور ہے وہ سابق مہر نبوت کی تجدید اور اعادہ ہو۔ اس طرح سے تمام روایات میں تطبیق اور توفیق ہو جاتی ہے۔ شک صدر کے واقعہ سے حضرت حلیمہ کو اندیشہ ہوا کہ مبادا آپ کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے، اس لیے آپ کو حضرت آمنہ کے پاس مکہ لے کر حاضر ہوئیں اور تمام واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت آمنہ اس واقعہ کو سن کر بالکل ہراسہ نہ ہوئیں، اور انوار و تجلیات اور ان خیرات اور برکات کا جو زمانہ حمل اور ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہوئے تھے ذکر کر کے یہ فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی شان بہت بڑی ہوگی، اس مولود مسعود تک شیطان کی رسائی ناممکن ہے، تم مطمئن رہو، اس کو کوئی غضن نہیں پہنچ سکتی۔ حلیمہ اپنے گھر واپس ہو گئیں اور اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہنے لگے۔ جب عمر شریف 6 سال کو پہنچی تو حضرت آمنہ نے مدینہ کا قصد فرمایا اور آپ کو بھی ساتھ لے گئیں۔ ام ایمن بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ ایک ماہ اپنے مکہ میں قیام کیا، پھر آپ کو لے کر واپس ہوئیں۔ راستہ میں مقام ابوا میں حضرت آمنہ نے انتقال فرمایا اور وہیں مدفون ہوئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبد المطلب کی کفالت۔ ام ایمن آپ کو لے کر مکہ حاضر ہوئیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کی سپرد کیا۔ عبد المطلب آپ کو ہمیشہ ساتھ رکھتے۔ عبد المطلب جب مسجد حرام میں حاضر ہوتے تو خانہ کعبہ کے سایہ میں آپ کے لیے خاص فرش بچھایا جاتا، کسی کی مجال نہ تھی کہ اس پر قدم رکھ سکے، حتیٰ کہ عبد المطلب کی اولاد بھی اس فرش کے ارد گرد حاشیہ اور کنارے پر بیٹھتی، مگر آپ جب آتے تو بے تکلف مسند پر بیٹھ جاتے۔ آپ کے چچا آپ کو مسند سے ہٹانا چاہتے، مگر عبد المطلب کمال شفقت سے یہ فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان ہی کچھ نہیں ہوگی۔ پھر بلا کے اپنے قریب بٹھلاتے اور آپ کو دیکھتے اور مسرور ہوتے۔ سیرہ ابن حشام، عیون العصر اور مستدرک حاکم میں قندیر بن سعید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں
کہ میں زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوا، دیکھا کہ ایک شخص طواف میں مصروف ہے اور یہ شعر اس کی زبان پر ہے: رد الى راقبی محمد یا رب رضا و استنا اندی یدا، یعنی اے اللہ میرے سوار محمد کو واپس بھیج اور مجھ پر عظیم الشان احسان فرما۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عبد المطلب ہیں، اپنے پوتے کو گمشدہ اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، کیونکہ ان کو جس کام کے لیے بھیجتے ہیں اس میں ضرور کامیابی ہوتی ہے۔ آپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، اس لیے عبد المطلب بے چین ہو کر یہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ کچھ دیر نہ گزری کہ آپ بھی واپس آ گئے اور اونٹ آپ کے ہمراہ تھا۔ دیکھتے ہی عبد المطلب نے آپ کو گلے لگا لیا۔ صفحہ نمبر 83، اور یہ کہا کہ بیٹا میں تمہاری وجہ سے بے حد پریشان تھا، اب کبھی تم اپنے سے جدا نہ ہونے دوں گا۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ روایت شرط مسلم پر ہے، اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا شرط مسلم پر ہونا تسلیم کیا ہے۔ عبد المطلب کا انتقال۔ ابو طالب چونکہ حضرت عبداللہ کے حقیقی اور عینی بھائی تھے، اس لیے عبد المطلب نے مرتے وقت آپ کو ابو طالب کے سپرد کیا اور یہ وصیت کی کہ کمال شفقت اور غایت محبت سے ان کی کفالت اور تربیت کرنا۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ جس وقت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ کو دیکھا کہ آپ جنازے کے پیچھے روتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو عبد المطلب کا مرنا یاد ہے؟ آپ نے فرمایا میری عمر اس وقت 8 سال کی تھی۔ ابو طالب کی کفالت۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی آغوش تربیت میں آ گئے۔ ابو طالب نے آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھا اور اس شفقت اور محبت سے مرتے دم تک آپ کی تربیت کی کہ حق یہ ہے کہ تربیت اور کفالت کا حق پورا ادا کر دیا۔ افسوس کہ ابو طالب باوجود اس والہانہ اور عاشقانہ تربیت اور کفالت کے دولت ایمانی اور نعمت اسلام سے محروم رہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑا، لوگوں نے ابو طالب سے درخواست کی کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک مجمع کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حرم میں حاضر ہوئے اور آپ کی پشت کو خانہ کعبہ سے لگا دیا۔ آپ نے بطور تضرع اور التجائے انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ بادل کا کہیں نام و نشان نہ تھا، اشارہ کرتے ہی ہر طرف بادل امنڈ آئے اور اس قدر بارش ہوئی کہ تمام ندی نالے بہنے لگے۔ اسی بارے میں ابو طالب نے کہا وَأَبْيَضْ يَسْتَقِلْ الْغَمَامَ بِوَجْهِ سَمَالُ الْيَتَامِ عِصْمَةُ لِلرَّامَلِ، ایسے روشن اور منور کہ ان کے چہرے کی برکت سے خدا سے بارش مانگی جاتی ہے جو یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کا ماوا اور ملجا ہے۔ سفر شام اور کسرائے بحیرہ راہب۔ آپ کا سن 12 سال کو پہنچ چکا تھا کہ ابو طالب نے قریش کے قافلہ تجارت کے ساتھ شام کا ارادہ کیا۔ مصائب سفر کے خیال سے ابو طالب کا ارادہ آپ کو ہمراہ لے جانے کا نہ تھا۔ صفحہ نمبر 84۔ عین روانگی کے وقت آپ کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار دیکھے، اس لیے آپ کو اپنے ہمراہ لے لیا۔ جب شہر بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک نصرانی راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا اور بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا، اور نبی آخر الزمان کی جو علامتیں آسمانی کتابوں میں مذکور تھیں ان سے بخوبی واقف اور باخبر تھا۔ چنانچہ اہل مکہ کا یہ قافلہ جب بحیرہ راہب کے سوما کے پاس جا کر اترا تو اس نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی کتب سابقہ میں خبر دی گئی ہے، اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جامع ترمذی میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ابو طالب مشائخ قریش کے ساتھ شام کی طرف گئے۔ شام میں جس جگہ جا کر اترے وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ اس سے پہلے بھی بارہا اس راہب پر گزر ہوتا تھا، مگر
کبھی ملتفت نہ ہوتا تھا۔ اس مرتبہ قریش کا کاروان تجارت جب وہاں جا کر اترا تو راہب خلاف معمول اپنی صومعہ سے نکل کر ان میں آیا اور متجسسانہ نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعث اللہ رحمت للعالمین، یعنی یہی ہے سردار دو جہانوں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم کا، جس کو اللہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ سرداران قریش نے اس راہب سے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ راہب نے کہا، جس وقت آپ سب گھاٹی سے نکلے تو کوئی شجر اور ہجر ایسا باقی نہ رہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور شجر اور ہجر نبی ہی کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں، اور علاوہ ازیں میں آپ کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو سیب کے مشابہ آپ کی شانہ کے نیچے واقع ہے۔ راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور فقط ایک آپ کی وجہ سے تمام قافلہ کے لیے کھانا تیار کرایا۔ کھانے کے لیے سب حاضر ہوئے تو آپ موجود نہ تھے۔ راہب نے دریافت کیا کہ آپ کہاں ہیں؟ معلوم ہوا کہ اونٹ چرانے گئے ہیں۔ آدمی بھیج کر آپ کو بلایا۔ جس وقت آپ تشریف لائے تو ایک ابر آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب آپ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ آپ سے پہلے درخت کے سائے میں جگہ لے چکے تھے، اب کوئی جگہ سایہ کی باقی نہ رہی۔ آپ ایک جانب کو بیٹھ گئے، بیٹھتے ہی درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا کہ درخت کے سایہ کو دیکھو کہ کس طرح آپ کی طرف مائل ہے، اور کھڑے ہو کر لوگوں کو قسمیں دینے لگا اور یہ کہا کہ آپ لوگ ان کو روم کی طرف نہ لے جائیں، رومی اگر ان کو دیکھ لیں گے تو آپ کی صفات اور علامات سے آپ کو پہچان کر قتل کر ڈالیں گے۔ اثناء کلام میں اچانک اور یکایک جو راہب کی نظر پڑی تو دیکھا کہ روم کے 7 آدمی کسی کی تلاش میں اسی طرف آ رہے ہیں۔ راہب نے پوچھا، تم کس لیے نکلے ہو؟ رومیوں نے کہا، ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی توریت اور انجیل میں بشارت مذکور ہے کہ وہ اس مہینہ میں سفر کے لیے نکلنے والا ہے۔ ہر طرف ہم نے اپنے آدمی بھیجے ہیں۔ راہب نے کہا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ جس شے کا خداوند ذوالجلال نے ارادہ فرما لیا ہو، کیا اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ رومیوں نے کہا، نہیں۔ اس کے بعد رومیوں نے بحیرہ راہب سے عہد کیا کہ ہم اس نبی کے در پہ نہ ہوں گے، اور یہ 7 رومی وہیں بحیرہ راہب کے پاس رہ پڑے، کیونکہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ خیال ہی بدل گیا، اس لیے اب واپسی کو خلاف مصلحت سمجھ کر بحیرہ راہب کے پاس ٹھہر گئے۔ راہب نے پھر قریش کی قافلہ کو قسم دے کر یہ دریافت کیا تو کہ تم میں اس کا ولی کون ہے؟ لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ صفحہ نمبر 85۔ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو ضرور واپس بھیج دیں۔ ابو طالب نے آپ کو ابو بکر اور بلال کے ہمراہ مکہ واپس بھیج دیا۔ راہب نے ناشتہ کے لیے روٹی اور زیتون کا تیل ساتھ کر دیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ روایت بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے۔ بہقی کی ایک روایت میں ہے کہ بحیرہ نے اٹھ کر آپ کی پشت مبارک کو دیکھا تو دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی اور مہر نبوت کو اس صفت پر پایا جو اس کے علم میں تھی۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ یہ قصہ اہل مغازی کے نزدیک مشہور ہے۔ شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ قصہ کے متعدد شواہد ہیں جو اس کی صحت کا حکم کرتے ہیں، اور میں عنقریب ان شواہد کو بیان کروں گا۔ حافظ اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اصابہ میں فرماتے ہیں کہ اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں اور صحیح بخاری کے راوی ہیں۔ عبد الرحمن بن غزوان روائے بخاری میں سے ہیں، اور ائمہ حدیث اور حفاظ کی ایک جماعت نے عبد الرحمن کو ثقہ بتایا ہے۔ حافظ سخاوی فرماتے ہیں کہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی نے عبد الرحمن پر جرح کی ہو۔ اس روایت میں صرف ابو بکر اور بلال کو ساتھ بھیجنے کا ذکر بعض روایت کی غلطی سے درج ہو گیا ہے، لہٰذا یہ کہا جائے گا کہ صرف ابو بکر اور بلال کو ساتھ بھیجنے کا ذکر اس روایت میں مدرج ہے۔ اور ایک کلمہ
کے مدرج ہونے کی وجہ سے تمام حدیث کو ضعیف نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، اور یہ حدیث مسند بازار میں بھی مذکور ہے، مگر اس میں حضرت بلال کا ذکر نہیں بلکہ بجائے و رسول معہو بلال کے رجل کا لفظ مذکور ہے۔ امام جزری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، اس کے تمام راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں، فقط ابو بکر اور بلال کا ذکر اس روایت میں راوی کا وہم ہے۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ ترمذی کی حدیث کی سند قوی ہے۔ بظاہر منشا وہم ایک دوسری روایت معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 سال کی عمر میں شام کا ایک سفر فرمایا۔ اس سفر میں ابو بکر بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ ابو بکر کی عمر اس وقت 18 سال کی تھی۔ اس سفر میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ اس روایت کو حافظ ابن مندہ اصبہانی نے ذکر کیا ہے، سند اس کی ضعیف ہے۔ حافظ عسقلانی رحمہ اللہ اصابہ میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ روایت صحیح ہے تو آپ کا یہ سفر شام کے سفر کے علاوہ ہے، جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ راوی کو اسی روایت سے اشتباہ ہوا اور دونوں قصوں کے متقارب ہونے کی وجہ سے قصہ میں غلطی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر دیا گیا۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ علامہ شبلی اس روایت کی تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ روایت ناقابل اعتبار ہے۔ اخیر راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ شریک واقعہ نہ تھے۔ جاننا چاہیے کہ اگر صحابی ایسی واقعہ کی روایت کرے کہ جس میں وہ شریک نہ ہو تو وہ حدیث محدثین کی اصطلاح میں صحابی کی مرسل کہلاتی ہے، جو با اتفاق محدثین مقبول اور معتبر ہے، ورنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر اصغر صحابہ کی وہ روایتیں جن میں وہ شریک واقعہ نہ تھے، سب کو غیر معتبر اور ساقط الاعتبار کہنا پڑے گا۔ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ صحابی تک جس قدر راوی ہیں وہ سب ثقہ ہوں۔ صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جو کچھ بھی روایت کرے گا وہ یقیناً بالواسطہ حضرت ہی سے ماخوذ ہوگا۔ صفحہ نمبر 86۔ حافظ سیوطی لکھتے ہیں کہ صحیحین میں اس قسم کی روایتیں بے شمار ہیں، اور تعجب یہ ہے کہ واقع بعثت کے بیان میں خود علامہ نے اس اسلوب کو تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ علامہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لیکن حضرت عائشہ اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھیں۔ محدثین کی اصطلاح میں ایسی روایت کو مرسل کہتے ہیں، لیکن صحابہ کا مرسل محدثین کے نزدیک قابل حجت ہے، کیونکہ متروک راوی بھی صحابہ ہی ہوں گے۔ لیکن نامعلوم علامہ کو اس اصول سے یہاں کیوں ذہول ہوا؟ اس مقام پر علامہ صلیب پرستوں کے اعتراض سے اس درجہ مرعوب ہوئے کہ جوش تحقیق اور جذبہ تنقید میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو بھی روائے پرست کہہ گئے، یعنی عیاذاً باللہ ابن حجر صلیب پرستوں کی طرح روایت پرستی کے شرک میں مبتلا ہیں۔ اگرچہ وہ کفر و ظلم کا مصداق ہو، لیکن مطلق شرک میں اشتراک ہے۔ اہل علم کے لیے یہ تو جائز ہے کہ کسی محدث کے قول کو ترجیح دیں، لیکن کسی محدث کی شان میں تنقیص آمیز الفاظ کا استعمال جائز نہیں۔ ادب حق جل شانہ کی عظیم نعمت ہے۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ الفیۃ السیر میں فرماتے ہیں، وخانہ یدی بالامین ورحل ما عمر بالشام حتی اذا وصل بصر رائی منہ بعیر الرحب مادل عنہ النبی العاقب محمد النبی هذه الامہ فردا تخوف من سمى من ان یرى بعض الیہود امرا و عمرہ ازاک سنت عشرہ۔ حرب الفجار۔ عرب میں عرصہ سے لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ واقعہ فیل کے بعد جو مشہور مارکہ پیش آیا وہ مارکہ حرب الفجار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مارکہ قریش اور قبیلہ کیس کے درمیان پیش آیا۔ اول کیس سے قریش پر غالب آئے، بعد میں قریش کیس پر غالب آئے، بالآخر صلح پر جنگ کا خاتمہ ہوا۔ بعض دنوں میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس لڑائی میں اپنے بعض چچاؤں کے اصرار سے شریک ہوئے مگر قتال نہیں فرمایا۔ وَإِنَّمَا لَمْ يُقَاتِلْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما امام وقان جنب علیہم وقد قان بلغ من القتال لانها قانت حرب فجار وقانوا اذا قلهم کفار ولم جأذن اللہ لمؤمن ان يقاتل الا تكون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ اس مارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ساتھ ہو کر اس لیے جنگ نہیں کی، حالانکہ آپ لڑائی کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اپنے چچاؤں کو صرف تیر اٹھا اٹھا کر دیا کرتے تھے۔ جنگ اس لیے نہیں کی کہ یہ جنگ حرب فجار تھی، یعنی ان مہینوں میں پیش آئی تھی جن میں جنگ کرنا فسق اور فجور ناجائز اور حرام تھا۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کو حرب فجار کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 87۔ علاوہ ازیں سب کے سب کافر تھے۔ مومن کو قتل و قتال اور جنگ و جدال کا حکم فقط اس لیے دیا گیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اسی کا بول بالا ہو۔ ابن ہشام فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر 14 یا 15 سال کی تھی، اور محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر شریف 20 سال کی تھی۔ حلف الفضول میں آپ کی شرکت۔ لڑائی کا سلسلہ تو عرب میں مدت سے جاری تھا، مگر کہاں تک؟ حرب فجار کے بعد بعض طبیعتوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح زمانہ سابق میں قتل و غارت گری کے انسداد کے لیے فضل بن فضالہ، فضل بن وداحہ اور فضل بن حارث نے ایک معاہدہ مرتب کیا تھا جو انہی کے نام پر حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا، اسی طرح اب وہ دوبارہ اس کی تجدید کی جائے۔ زبیر بن عبد المطلب نے اپنے بعض اشعار میں اس معاہدہ کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ ان الفضول تحالفوا و تعاقدوا الا یکیم ببطن مقت ظالم، ان الفضول تحالفوا و تعاقدوا الا یکیم ببطن مقہ ظالم، یعنی فضل بن ودا اور فضل بن فضالہ اور فضیل بن حارث نے سب سے اس امر پر عہد اور حلف لیا کہ مکہ میں کوئی ظالم نہ رہ سکے گا۔ امر علیہ تعاہدوا و تواسقوا فالجار والمؤتر فیہم سالم، یعنی اس پر سب نے پختہ عہد کیا، بس مکہ میں پڑوسی اور آنے والا سب مامون و محفوظ ہیں۔ جب شوال میں حرب فجار کا سلسلہ ختم ہوا تو ذیقعدہ الحرام میں حلف الفضول کی سلسلہ جنبانی شروع ہوئی اور سب سے پہلے زبیر بن عبد المطلب اس معاہدہ اور حلف کے محرک ہوئے، اور بنو ہاشم اور بنو تیم عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے۔ عبداللہ بن جدعان نے سب کے لیے کھانا تیار کرایا۔ اس وقت سب نے مظلوم کی حمایت و نصرت کا عہد کیا کہ مظلوم خواہ اپنا ہو یا پرایا، دیسی یا پردیسی، حتی الوسع اس کی اعانت اور امداد سے دریغ نہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاہدہ کے وقت میں بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر میں حاضر تھا۔ اس معاہدہ کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو ہرگز پسند نہ کرتا، اور اگر اب زمانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی طرف بلایا جاؤں تو بھی اس کی شرکت کو ضرور قبول کروں گا۔ یہ عبداللہ بن جدعان رشتہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابن جدعان نہایت مہمان نواز تھا، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، کیا قیامت کے دن یہ ابن جدعان کو کچھ نفع دے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ اس نے یہ نہیں کہا۔ صفحہ نمبر 88۔ اے پروردگار، اس لیے کہ اس نے یہ نہیں کہا، اے پروردگار میری خطاؤں کو یوم جزا میں معاف فرما، یعنی اس نے کبھی بارگاہ خداوندی میں اپنے گناہوں کی بخشش کی استدعا اور درخواست نہیں کی۔ ابن قتیبہ ناقل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کبھی چلتے چلتے موسم گرما میں عبداللہ بن جدعان کے لگن کے سائے میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا، یعنی
عبداللہ بن جدان کا لگن اس قدر بڑا تھا کہ اس کے سایہ میں ایک انسان کھڑا ہو سکتا ہے، گویا کہ وجفان قل جواب کا ایک نمونہ تھا۔ فصل نمبر 3، صفحہ نمبر 89۔ شغل تجارت اور امین کا خطاب۔ داؤد بن الحسین سے مروی ہے کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے جوان ہوئے کہ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ خلیق، سب سے زیادہ ہمسایوں کی خبر گیراں، سب سے زیادہ حلیم بردبار، سب سے زیادہ سچے امانت دار، سب سے زیادہ خصومت اور دشنام اور فحش اور ہر بری بات سے سب سے زیادہ دور تھے۔ اسی وجہ سے آپ کی قوم نے آپ کا نام امین رکھا۔ عبداللہ ابن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے بعثت سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک معاملہ کیا۔ میری ذمہ کچھ دینا باقی تھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ اتفاق سے گھر جانے کے بعد اپنا وعدہ بھول گیا۔ 3 روز کے بعد یاد آیا کہ میں آپ سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ یاد آتے ہی فوراً وعدہ گاہ پر پہنچا، آپ کو اسی مقام پر منتظر پایا۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھ کو زحمت دی، میں 3 روز سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن صائب فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک تجارت تھا۔ جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو پہچانتے بھی ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، کنت شریکی فنعم الشریک لا تداری ولا تماری، یعنی آپ تو میرے شریک تجارت تھے اور کیا ہی اچھے شریک، نہ کسی بات کو ٹالتے تھے اور نہ کسی بات میں جھگڑتے تھے۔ قیس بن صائب مخزومی فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری شریک تجارت تھے۔ وکانا خیر شریک لا یماری ولا یشاری، یعنی آپ بہترین شریک تھے، نہ جھگڑتے تھے اور نہ کسی قسم کا مناقشہ کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 90۔ بکریاں چرانا۔ جس طرح آپ نے حضرت حلیمہ کے یہاں بچپن میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرائیں، اسی طرح جوان ہونے کے بعد بھی بکریاں چرائیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مقام میں زہران میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ وہاں پیلوں کے پھل چننے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ سیاہ دیکھ کر چنو، وہ زیادہ خوش ذائقہ اور لذیذ ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے کہ جس سے آپ کو یہ معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں، کوئی ایسا نبی نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہوا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قرات پر چرایا کرتا تھا۔ حافظ توربشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض متکلفین نے یہ سمجھ کر کہ بکریاں چرا کر اجرت لینا شان نبوت کے شایان نہیں، یہ کہہ دیا کہ اس حدیث میں جو لفظ قراریت واقع ہے، یعنی قرات کی جمع نہیں بلکہ ایک مقام کا نام ہے جہاں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ قول ان متکلفین کا سراسر تکلف اور تعمق ہے، اور امور تبلیغیہ اور امور دینیہ جو اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، اس پر نبی کا اجرت اور مالی محافظہ لینا بے شک منصب نبوت کے شایان شان نہیں، لیکن کسب معاش کے لیے اجرت پر کام کرنا یہ ہرگز شان نبوت کے خلاف نہیں، بلکہ کسب و اکتساب انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور عمل ہے، اور توکل ان کا حال ہے۔ یہ فعل نبوت اور بعثت سے بیشتر تھا۔ علاوہ ازیں قراریت کو ایک مقام کا نام بتلانا بالکل غریب اور شاذ قول ہے۔ اس قائل سے پہلے کوئی اس کا قائل ہی نہیں ہوا کہ قراریت کسی مقام کا نام ہے۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ راجح یہی ہے کہ قراریت قرات کی جمع ہے، مقام کا نہیں۔ اہل مکہ قراریت نام کے کسی مقام سے واقف ہی نہیں۔ نسائی نے نصر بن حسن سے روایت کیا ہے کہ ایک بار اونٹ والے اور بکریوں والے آپس میں فخر کرنے لگے تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ نبی بنا کر بھیجے گئے اور بکریوں کے چرانے والے تھے، اور داؤد نبی بنا کر بھیجے گئے اور وہ بھی بکریاں چرانے والے تھے، اور میں بھی نبی بنا کر بھیجا گیا اور میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں مقام اجیاد میں چرایا کرتا تھا۔ نقطہ: حضرت انبیاء علیہ السلام کا بکریاں چرانا امت کی گلہ بانی کا دیباچہ اور پیش خیمہ تھا۔ اونٹ اور گائے کا چرانا اتنا دشوار نہیں جتنا کہ بکریوں کا چرانا دشوار ہے۔ بکریاں کبھی اس چراگاہ میں جاتی ہیں اور کبھی دوسری چراگاہ میں۔ اس لہجہ میں اگر اس جانب ہیں تو دوسرے لہجہ میں دوسری جانب دوڑتی نظر آتی ہیں۔ گلہ کی کچھ بکریاں اس طرف دوڑتی ہیں اور کچھ دوسری طرف، اور رائی ہے کہ ہر طرف دیکھتا ہے کہ کوئی بھیڑیا یا درندہ تو ان کی فکر میں نہیں۔ چاہتا ہے کہ سب بھیڑیں اور بکریاں یکجا مجتمع رہیں، مبادا ایسا نہ ہو کہ کوئی بکری گلہ سے علیحدہ رہ جائے اور بھیڑیا اس کو پکڑ لے جائے۔ صبح سے شام تک رائی اسی فکر میں ان کے پیچھے پیچھے سرگرداں اور پریشان رہتا ہے۔ یہی حال حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا امت کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کی صلاح و فلاح کی فکر میں لیل و نہار سرگرداں رہتے ہیں۔ امت کے افراد تو بھیڑوں اور بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کمال شفقت و رافت سے ان کو للکار کر اپنی طرف بلاتے رہتے ہیں، اور امت کی اس بے اعتنائی سے ان حضرات کو جو تکلیف اور مشقت پہنچتی ہے اس پر صبر اور تحمل فرماتے ہیں۔ اور بھائی ہم پھر کسی وقت دعوت و تبلیغ اور ارشاد و تعلیم سے اکتاتے اور گھبراتے نہیں، اور جس طرح بھیڑیں بھیڑیوں اور درندوں کے خونخوار حملوں سے بے خبر ہوتی ہیں، اسی طرح امت نفس اور شیطان کے مہلکانہ حملوں سے بے خبر ہوتی ہے، اور حضرت انبیاء کرام علیہ السلام ہر وقت اس طاق میں رہتے ہیں کہ کہیں نفس اور شیطان ان کو اچک نہ لے جائیں۔ جس درجہ نبی کو امت کی اصلاح اور فلاح کی فکر ہوتی ہے، امت کو اس کا اشیر بھی فکر نہیں ہوتا۔ امت کو تو اپنی ہلاکت اور بربادی کا خیال بھی نہیں ہوتا، اور حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں کہ ان کی ذبوح حالت کو دیکھ کر اندر ہی اندر گھلتے رہتے ہیں۔ قال تعالی لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، یعنی شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنی جان دے دیں، اور اسی وجہ سے ارشاد ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی مومنین کے حق میں ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اور ایک قرأت میں ہے واہوا ابلہم، یعنی وہ نبی ان کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ اے اللہ تو اپنی بے شمار رحمتیں اور غیر محدود برکتیں تمام حضرات انبیاء علیہ السلام پر عموماً اور خاتم الانبیاء محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خصوصاً نازل فرما کہ جن کے کلمات قدسیہ نے ہم نابکاروں کو تیرا صحیح راستہ بتلایا، آمین یا رب العالمین۔ سفر شام اور نستورہ، یعنی شام کا دوسرا سفر اور نستورہ راہب سے ملاقات۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی شریف خاندان کی بڑی مالدار عورت تھیں۔ ان کی شرافت نسبی اور عفت و پاک دامنی کی وجہ سے جاہلیت اور اسلام میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ قریش جب اپنا قافلہ تجارت لے کر روانہ کرتے تو حضرت خدیجہ بھی اپنا مال کسی کو بطور مزاربت دے کر روانہ کرتی۔ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان قریش کے کل سامان کے برابر ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی اور گھر گھر میں آپ کی امانت اور دیانت کا چرچا ہوا، اور کوئی شخص مکہ میں ایسا نہ رہا کہ آپ کو امین کے لقب سے نہ پکارتا ہو، تو حضرت خدیجہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت کے لیے شام لے کر جائیں تو آپ کو بنسبت دوسروں کے المضاعف معاوضہ دوں گی۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کی مالی مشکلات کی وجہ سے اس پیغام کو قبول فرمایا اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف
روانہ ہوئے۔ سفر نمبر 92۔ جب بصرہ پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے۔ وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ وہ دیکھ کر آپ کی طرف آیا اور آپ کو دیکھ کر کہا، عیسیٰ بن مریم کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ کے سوا اور کوئی نہیں اترا۔ پھر میسرہ سے کہا کہ ان کی آنکھوں میں یہ سرخی ہے۔ میسرہ نے کہا، یہ سرخی آپ سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ راہب بولا، ہو واہ نبی واہ آخر الانبیاء، یہ وہی نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے۔ پھر آپ خرید و فروخت پہ مشغول ہوئے۔ اسی اثنا میں ایک شخص آپ سے جھگڑنے لگا اور اس نے آپ سے یہ کہا، لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ آپ نے فرمایا، میں نے کبھی لات و عزیٰ کی قسم نہیں کھائی، اور اتفاقاً جب کبھی میرا لات اور عزیٰ پر گزر بھی ہوتا ہے تو میں اعراض اور کنارہ کشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، بے شک بات تو آپ ہی کی ہے، یعنی صادق اور سچے ہیں۔ اور پھر اس شخص نے کہا، واللہ یہ شخص ہے جس کی شان اور صفت کو ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ میسرہ کا بیان ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی کی شدت ہوتی تو میں دو فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آ کر آپ پر سایہ کر لیتے ہیں۔ جب آپ شام سے واپس ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا اور دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بالا خانے سے آپ کو اس شان سے آتے دیکھا تو پاس کی تمام عورتوں کو بھی دکھلایا۔ تمام عورتیں تعجب کرنے لگیں۔ بعد ازاں میسرہ نے سفر کے تمام حالات و واقعات سنائے اور آپ نے مال تجارت حضرت خدیجہ کی سپرد کیا۔ اس مرتبہ آپ کی برکت سے حضرت خدیجہ کو اس قدر منافع ہوا کہ اس سے پیشتر کبھی اتنا منافع نہ ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ نے جتنا محافظہ آپ سے مقرر کیا تھا اس سے زیادہ دیا۔ حافظ ابن سید الناس اس واقعہ کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کو واقدی محمد بن اسحاق اور ابن سکن نے روایت کیا ہے، یعنی اس واقعہ کا راوی صرف واقدی نہیں بلکہ محمد بن اسحاق اور ابن سکن بھی اس روایت کے راوی ہیں۔ واقدی جمہور کے نزدیک ضعیف ہیں اور محمد بن اسحاق تابعی ہیں، جمہور کے نزدیک سکہ ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کی حدیث میرے نزدیک حسن ہے۔ واقدی اگرچہ محدثین کے نزدیک متروک ہیں لیکن حدیث کی کوئی کتاب واقدی کی روایت سے خالی نہیں۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقدی اگرچہ ضعیف ہیں لیکن ان کے عالم الناس بالمغازی ہونے میں کسی کو کلام نہیں۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل وغیرہ ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 93۔ غرض یہ کہ روایت محمد بن اسحاق اور واقدی دونوں سے مروی ہے اور محمد بن اسحاق کی روایت محدثین کے نزدیک معتبر ہے، حسن سے کم نہیں، اور واقدی کی روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن حدیث حسن کے لیے بلا شبہ مؤید اور شاہد بن سکتی ہے۔ تحقیق و توثیق قصہ میسرہ کی روایت چونکہ محمد بن اسحاق اور واقدی دونوں سے مروی ہے جن کی جرح و تعدیل میں علماء نے طویل کلام کیا ہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مقام پر 3 ائمہ سیرت کا کچھ حال ہدیہ ناظرین کریں جو سیرت اور مغازی میں زیادہ مشہور ہیں۔ ان میں نمبر 1 موسیٰ بن عقبہ، محمد بن اسحاق اور واقدی، تاکہ ان آئمہ سیرت کی روایت کا صحیح رتبہ معلوم ہو جائے۔ نمبر 1 موسیٰ بن عقبہ 141 ہجری۔ موسیٰ بن عقبہ مدنی ہیں، زبیر بن عوام کے خاندان کے آزاد کردہ غلام ہیں، تابعی ہیں، مسلم اور متفق علیہ سکہ ہیں، کسی نے ان پر جرح نہیں کی۔ مسلم اور متفق علیہ سکہ ہیں، کسی نے ان پر جرح نہیں کی۔ امام مالک اور سفیان بن عینیہ اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے ان سے روایت کی ہے۔ 141 ہجری میں وفات پائی۔ ائمہ ستہ نے صحاح ستہ میں ان سے روایت کی ہے۔ امام مالک موسیٰ بن عقبہ کی کتاب المغازی کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ اصح المغازی ہے لیکن موسیٰ بن عقبہ کی کتاب المغازی کا کوئی نسخہ موجود نہیں۔ کتب سلف میں متفرقاً اس کی روایتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 2 محمد بن اسحاق 151 ہجری۔
محمد بن اسحاق بن یسار مطلبی مدنی تابعی ہیں، سیرت اور مغازی کے امام ہیں۔ جمہور علماء نے ان کی توثیق کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر جرح کی ہے۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق فی نفسی صدوق اور مرضی یعنی پسندیدہ ہیں، لیکن ان کی حدیث درجہ صحت سے نازل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کو حسن الحدیث فرماتے ہیں۔ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کی حدیث میرے نزدیک صحیح ہے۔ نسائی کہتے ہیں کہ کبھی نہیں۔ دار قطنی کہتے ہیں کہ قابل احتجاج نہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ دجال ہے، من جملہ دجاجلہ کے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ان سے موصولہ کوئی روایت نہیں لی، البتہ تعلیقاً ان سے روایت لی ہے۔ اصحاب سنن نے محمد بن اسحاق سے روایت لی ہے، اور امام مسلم نے مقروناً بالغیر ان سے روایت لی ہے۔ 151 ہجری میں وفات پائی۔ مغازی ابن اسحاق کا اصل نسخہ مفقود ہے، البتہ سیرت ابن حشام کا جو نسخہ اس وقت موجود ہے وہ در حقیقت سیرت ابن اسحاق کا ہی نسخہ ہے، جو جدید طریقہ سے ابن حشام نے مرتب کیا ہے۔ محمد بن اسحاق پر دو جرح کی گئی ہیں، ایک یہ کہ وہ روایت میں تدلیس کرتے تھے، دوم یہ کہ خیبر وغیرہ کے واقعات کو یہود خیبر سے دریافت کرتے تھے۔ دوسری وجہ موجب جرح نہیں۔ مزید توثیق کے لیے یہود سے واقعات کی تحقیق کرنا قابل اعتراض نہیں۔ صفحہ نمبر 94۔ البتہ فقط یہود پر اعتماد کرنا اور محض ان کی روایات سے احکام شریعہ کا ثابت کرنا درست نہیں، لیکن دنیا میں کوئی مسلمان اس کا قائل نہیں، اور نہ کہیں یہ ثابت ہے کہ محمد بن اسحاق یہود خیبر سے نافع اور ظاہری کی طرح روایت کرتے ہوں، اور قاسم اور عطا کی طرح یہود خیبر کو سکہ سمجھتے ہوں، اور نہ کوئی ادنا عقل والا مسلمان کافروں سے روایت کر سکتا ہے، اور نہ کوئی سکہ سمجھ سکتا ہے، اور جس نے ایسا سمجھا غلط سمجھا۔ باقی تدلیس کے متعلق خود آئمہ حدیث نے تصریح کر دی ہے کہ تدلیس کا عنعنہ معتبر نہیں جب تک اس کا سماع ثابت نہ ہو جائے۔ نمبر 3، واقدی 207 ہجری۔ ابو عبداللہ محمد بن عمر بن واقدی الواقدی المدنی سیرت اور مغازی کے امام اور جلیل قدر عالم تھے۔ امام مالک، سفیان ثوری، معمر بن راشد اور ابن ابی ذہب کے تلامذہ میں سے تھے، اور ان کے شاگرد رشید محمد بن سعد صاحب طبقات سفیان بن عینیہ کے تلامذہ میں سے تھے۔ واقدی 130 ہجری میں پیدا ہوئے اور 207 میں وفات پائی۔ آپ 130 ہجری میں پیدا ہوئے واقدی، اور 207 ہجری میں وفات پائی۔ واقدی کے بارے میں محدثین کے الفاظ مختلف ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ نے واقدی کو کذاب اور ان کی کتابوں کو کذب بتلایا ہے۔ امام بخاری اور ابو حاتم نے متروک الحدیث کہا ہے۔ علی بن المدینی اور نسائی نے ان کو واضح الحدیث کہا ہے، اور آئمہ حدیث کی ایک جماعت نے ان کی تضعیف کی ہے، یعنی واقدی ضعیف ہیں، کاذب نہیں۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ واقدی سکہ نہیں۔ دارقطنی کہتے ہیں کہ فی ضعف، یعنی واقدی میں کچھ ضعف ہے۔ علماء کی قلیل جماعت نے واقدی کی توثیق کی ہے اور ان کو سکہ بتلایا ہے۔ یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ واقدی سکہ ہے۔ ابو عبیدہ اور ابراہیم حربی نے بھی ان کی توثیق کی ہے۔ دراوردی کہتے ہیں کہ واقدی امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ حافظ ابن سید الناس نے مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد واقدی کے سکہ ہونے کو ترجیح دی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں، وقد تحسب مغلطائی للواقدی فنقل کلام من قوا وسکہ وسقط عن ذکر من وہا وادہم وہم اکثر عدد واشتہ اتفاقنا واقوی معرفت بہ من الاولین ومن جملۃ ما قوا بہ ان الشافی روی عنہ وقد اسند البہقی عن الشافی انہ کذبہ
قضا فی انہا المسقن مقدمہ اہل السند، یعنی حافظ مغلطائی نے واقدی کی حمایت میں تعصب سے کام لیا ہے کہ جن لوگوں نے واقدی کو سکہ اور کوی بتلایا ہے ان کا کلام تو نقل کر دیا، اور جن لوگوں نے واقدی کو کمزور اور متہم قرار دیا ہے ان کے ذکر سے مغلطائی نے سقوط کیا، حالانکہ واقدی پر جرح کرنے والے توثیق کرنے والوں سے عدد میں بھی زیادہ ہیں، اور ضبط اتقان اور علم معرفت میں بھی ان سے بڑھے ہوئے ہیں۔ اور واقدی کے دلائل تقویت میں یہ پیش کیا ہے کہ امام شافعی نے ان سے روایت لی ہے، حالانکہ بہقی نے اپنی سند کے ساتھ امام شافعی سے یہ نقل کیا ہے کہ امام شافعی واقدی کو کاذب بتلاتے تھے۔ صفحہ نمبر 95۔ حافظ ابن حجر کی رائے یہ ہے کہ جب کسی راوی میں جرح اور تعدیل، توثیق اور تضعیف جمع ہو جائیں تو اکثر کے قول کو ترجیح دی جائے گی، لہٰذا واقدی کی جرح اور توثیق پر ترجیح ہونی چاہیے، اس لیے واقدی کی جرح کرنے والے تعدیل کرنے والوں سے زیادہ نہیں۔ حافظ مغلطائی کی رائے یہ ہے کہ تعارض کی صورت میں توثیق اور تعدیل کو ترجیح ہونی چاہیے، اگرچہ تعدیل اور توثیق کرنے والے کم ہوں، اس لیے کہ اصل اہل علم میں عدالت اور ثقاہت ہے، خصوصاً خیر القرون میں کسی راوی کا جب تک فسق ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی روایت کو رد نہیں کیا جاتا۔ ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، یعنی اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، اور ایک قرأت میں فتبینوا کی بجائے فتثبتوا آیا ہے، یعنی فاسق اگر کوئی خبر لے کر آئے تو اس میں تثبت اور احتیاط سے کام لو، رد کرنے میں عجلت سے کام نہ کرو، اور یہ تبین اور تثبت کا حکم اس راوی کی خبر کے بارے میں ہے جس کا فسق ثابت ہو چکا ہو، یقول تعالی ان جاءکم فاسق، لہٰذا جس کا فسق بھی ثابت نہ ہوا ہو اس میں تو اور بھی شدید احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ اس بنا پر حافظ مغلطائی نے واقدی کے بارے میں تعصب سے کام نہیں لیا بلکہ انصاف سے کام لیا ہے، توثیق اور تعدیل کے قول کو اختیار کیا اور جارحین اور قادحین کی کثرت پر نظر نہیں کی، اور فقہا کا مسلک اختیار کیا کہ جب کسی راوی میں توثیق اور تضعیف جمع ہو جائیں تو محدثین کے نزدیک اکثر کے قول کا اعتبار ہے، اور فقہا کا مسلک یہ ہے کہ جب کسی راوی میں جرح و تعدیل جمع ہو جائیں تو جرح مبہم کے مقابلے میں تعدیل کو ترجیح ہوگی، اگرچہ جاہرین کا عدد معدلین کے عدد سے زیادہ ہو، اور احتیاط بھی قبول ہی کرنے میں ہے، رد کرنا خلاف احتیاط ہے۔ حافظ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کا شرح بخاری اور شرح ہدایہ میں، اور شیخ ابن حمام کا شرح ہدایہ میں یہی معمول ہے کہ توثیق اور تعدیل کو تضعیف اور جرح کے مقابلہ میں ترجیح دیتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مسلک ہے کہ جب تک کسی راوی کے ترک پر تمام اہل علم متفق نہ ہو جائیں اس وقت تک امام احمد اس کی روایت کو ترک نہیں کرتے۔ مسند میں اول تا آخر اسی طریق پر روایتیں لائے ہیں، ابو داود اور نسائی بھی سنن میں اسی طریق پر چلے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حافظ مغلطائی کا واقدی کی توثیق اور تعدیل کو ترجیح دینا اس اصول پر مبنی ہے، تعصب پر مبنی نہیں۔ واقدی کے بارے میں جو مختلف اقوال ہم نے نقل کیے ہیں وہ سب حافظ ذہبی کی میزان الاعتدال سے نقل کیے ہیں۔ تعجب ہے کہ واقدی کے بارے میں ائمہ حدیث کا یہ تمام اختلاف حافظ ذہبی کے سامنے ہے، اور پھر اخیر میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ حالانکہ اس قدر اختلاف کے ہوتے ہوئے اجماع کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ وَاِسْتَقْرُ الْأَجْمَاعَ عَلَى وَهَنْ الْوَاقِدِ۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ السارم المسلول میں فرماتے ہیں کہ یعنی باوجود صفحہ نمبر 96، یعنی باوجود اس کے کہ واقدی میں ضعف ہے، دنیا میں کوئی دو شخص بھی اس بارے میں اختلاف نہیں رکھتے کہ واقدی سب سے زیادہ مغازی کے جاننے والے ہیں، اور مغازی کے احوال اور تفاصیل کی معرفت میں سب سے زیادہ باخبر ہیں، اور امام شافعی اور احمد اور دیگر اہل علم واقدی کی کتابوں سے استفادہ کرتے تھے، اور دنیا میں سیرت اور مغازی اور
رجال کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جو واقعی کی روایت سے خالی ہو۔ فتح الباری اور زرقانی شرح مواہب واقعی کی روایات سے بھری پڑی ہیں، اور خود علامہ شبلی نے بھی بکثرت واقعی سے استفادہ اور استفاضہ کیا ہے۔ سیرت النبی کے متعدد مواضع میں طبقات ابن سعد کی وہ روایتیں لی ہیں کہ جن کا پہلا راوی واقعی ہے۔ علامہ شبلی نے طبقات کا محاصفہ اور جلد کا حوالہ بھی دیا، مگر ان مواضع میں یہ نہیں بتلایا کہ اس روایت کا پہلا ہی راوی واقعی ہے، جس کو علامہ مشہور دروغ گو، افسانہ ساز، ناقابل ذکر سمجھتے ہیں اور جا بجا ناقابل ذکر الفاظ سے ان کا ذکر کرتے ہیں، مگر جب علامہ اس مشہور دروغ گو سے روایت لیتے ہیں تو اس کا نام ذکر نہیں کرتے، البتہ اس دروغ گو کے شاگرد رشید یعنی ابن سعد کے نام سے روایت لیتے ہیں، جو اسی شاگرد دروغ گو اور افسانہ ساز سے ہوتی ہے۔ روایات واقعی یعنی روایات واقعی در سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بطور نمونہ واقعی کی چند روایات ہدیہ ناظرین کرتے ہیں جن کو علامہ شبلی نے سیرت النبی میں لیا ہے۔ نمبر 1، یعنی کسی نے مرتے وقت حرم محترم کے تمام مناصب سب سے بڑے بیٹے عبدالدار کو دیے۔ علامہ نے یہ واقعہ بحوالہ طبقات ابن سعد نقل کیا جو صرف واقعی سے منقول ہے۔ عبداللہ کے ترکہ میں اونٹ، بکریاں اور ایک لونڈی تھی جس کا نام ام ایمن تھا۔ یہ واقعہ بھی طبقات میں صرف واقعی سے منقول ہے، واقعی کے بعد کسی سند کا ذکر نہیں ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سے سب سے فصیح تر ہوں، کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ اس کا راوی بھی محمد بن عمر واقدی ہے۔ حلف الفضول کا واقعہ سیرت النبی میں بحوالہ طبقات ابن سعد مذکور ہے۔ یہ واقعہ بھی طبقات میں واقدی کی روایت سے ہے۔ علامہ شبلی غزوہ خیبر کے بیان میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ ہمارے ساتھ وہ لوگ آئیں جو طالب جہاد ہوں۔ یہ روایت بھی ابن سعد کے حوالے سے نقل کی ہے جو واقعی سے مروی ہے۔ کیا یہ علم اور امانت کے خلاف نہیں کہ جب کسی روایت کو رد کرنا چاہیں تو واقعی کا نام ذکر کر دیں، اگرچہ اس روایت کا راوی واقعی کے علاوہ کوئی اور سکہ بھی ہو، اور جب واقعی کی روایت لینا چاہیں تو واقعی کا نام حذف کر دیں اور اس کے شاگرد کے نام پر اکتفا کریں اور خاموشی کے ساتھ اس پر سے گزر جائیں۔ صفحہ نمبر 97۔ خلاصہ کلام یہ کہ واقعی کے بارے میں قول محقق راجع اور اقرب الی الصواب یہ ہے کہ واقعی ضعیف ہے، دروغ گو اور افسانہ ساز نہیں۔ واقعی کی روایت کا وہی حکم ہے جو ضعیف راوی کی روایت کا حکم ہے، یعنی جب تک کوئی حدیث صحیح اس ضعیف حدیث کے معارض نہ ہو، اس وقت تک ضعیف حدیث کو نہیں چھوڑا جائے گا، خصوصاً جب کہ وہ ضعیف حدیث متعدد طریق اور مختلف اسانید سے مروی ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بدرجہ تواتر منقول ہے کہ حدیث ضعیف میرے نزدیک رائے رجال سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ امام ابو حنیفہ کو جب کسی مسئلہ میں کوئی حدیث دستیاب نہ ہوتی تو ضعیف حدیث کو بمقابلہ قیاس ترجیح دیتے تھے۔ ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناقابل اعتبار ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ضعیف کے ضعف کو پیش نظر رکھو، اور جب صحیح اور ضعیف میں تعارض ہو تو صحیح کو ترجیح دو، اور جب کوئی حدیث نہ ملے تو اسی ضعیف حدیث کو اپنی رائے پر مقدم رکھو، اس لیے کہ رائے فی حد ذات تا ضعیف اور کمزور ہے، اور حدیث سے نبی میں فی ذاتہ ضعف نہیں۔ سند اور طریق کے روایت میں ضعف ہے جو محض عارضی ہے، ذاتی نہیں ہے، اور رائے کا ضعف ذاتی ہے، اس لیے حدیث ضعف کو رائے پر مقدم رکھا جائے گا، اور ضعیف روایت کے قبول کی شرائط اصول حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں، وہاں مراجعت کریں۔ حافظ ھذا ما ظہر لی تعالی فی ھذا المقام واللہ سبحانہ وتعالی عالم وعلم اتم واحکم۔
حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ الفیت السیر میں فرماتے ہیں ثم مزیل الشام مع میسرہ فی متجر والمال من خدیجہ من قبل تزویج بها فبلغ بصری فبا وتقاضی ما بغا وقد رائی میسرہ الحجائب منہ وما خص به مواہب وحدث السیدہ الجلیہ خدیجۃ الکبریٰ فاحسنت حیلہ ورغبت فاختبت محمد فجعلها من خطبها ما اسعد وقان اذ زوجها ابن الخمس من بعد 20 بغیر لبس۔ فوائد، صفحہ نمبر 98۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے لیے بطور خرق عادت فرشتوں کا دیکھنا ممکن ہے، جیسے کہ واقع مذکور میں میسرہ نے فرشتوں کو سایہ کرتے دیکھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کا مریم علیہ السلام کا جبریل امین اور دیگر ملائکہ کو دیکھنا قرآن حکیم میں، اور حضرت ہاجرہ کا فرشتہ کو دیکھنا صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں، اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے کرامن کاتبین کو دیکھنا اصحابہ میں مذکور ہے۔ اب تک متعدد روایات سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آپ پر ابر برابر سایہ کرتا تھا، مثلا حلیمہ سعدیہ اور ان کے بچوں کا آپ پر ابر کا سایہ کرتے دیکھنا، اور شام کے پہلے سفر میں بحیرہ راب کا ابر کے سایہ کو خود دیکھنا اور دوسروں کو دکھلانا، اور ابو موسیٰ کی حدیث سے بحوالہ ترمذی ہم نقل کر چکے ہیں۔ علامہ ابن حجر مکی شرح قصیدہ حمزیہ میں فرماتے ہیں کہ ترمذی کی روایت اس بارے میں سب سے زیادہ صحیح ہے، جیسے کہ اس بن جماع فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ آپ پر ابر کے سایہ کرنے کی حدیث محدثین کے نزدیک صحیح نہیں تو اس کا یہ قول لغو اور باطل ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے، جیسے کہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ابر کا سایہ کرنا ہمیشہ نہ تھا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سفر ہجرت میں جب آپ پر دھوپ پڑنے لگی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر سے آپ پر سایہ کیا، اور علی ھذا غزوہ جارانہ میں آپ پر کپڑے کا سایہ کیا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر گزرتے تو اس کو آپ کے لیے چھوڑ دیتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت خدیجہ نے آپ کے تمام حالات سفر اور راہب کا مقولہ اور فرشتوں کا آپ پر سایہ کرنا ورقہ بن نوفل سے جان کر بیان کیا۔ ورقہ نے کہا کہ خدیجہ اگر یہ واقعات سچے ہیں تو پھر یقیناً محمد اس امت کے نبی ہیں، اور میں خوب جانتا ہوں کہ امت میں ایک نبی ہونے والے ہیں جن کا ہم کو انتظار ہے، اور ان کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ ان واقعات کو سن کر حضرت خدیجہ کے دل میں آپ سے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ سفر شام سے واپسی کے 2 مہینہ اور 25 روز بعد خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے نکاح کا پیغام دیا۔ آپ نے اپنے چچا کے مشورہ سے اس کو قبول فرمایا۔ تاریخ معین پر آپ اپنے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ اور دیگر رؤسائے خاندان کی معیت میں حضرت خدیجہ کے یہاں تشریف لائے۔ مبرد سے منقول ہے کہ حضرت خدیجہ کے والد کا تو حرب فجار سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد موجود تھے۔ کسی کا قول ہے کہ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کے والد خویلد بھی موجود تھے۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبرد کا قول صحیح ہے، اور یہی جبیر بن مطعم اور ابن عباس اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم کا سے منقول ہے۔ ابو طالب نے خطبہ یہ نکاح پڑھا جس کے آخری الفاظ یہ ہیں، صفحہ نمبر 99، یعنی اما بعد محمد وہ ہیں کہ قریش کا جو جوان بھی شرف، رفت، فضیلت اور عقل میں آپ کے ساتھ تولا جائے تو آپ ہی بھاری رہیں گے۔ مال میں اگرچہ آپ کم ہیں، لیکن مال ایک زائل ہونے والا سایہ ہے، اور ایک عاریت ہے جو واپس کی جانے والی ہے۔ یہ خدیجہ بنت خویلد کے نکاح کی طرف مائل ہیں، اور اسی طرح خدیجہ آپ سے نکاح کی طرف مائل ہیں۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر شریف
25 سال کی اور حضرت ختیجہ کی عمر شریف 40 سال کی تھی۔ 20 اونٹ مہر مقرر ہوا۔ سیر ابن ہشام اور حافظ ابو بشر دولابی فرماتے ہیں کہ مہر کی مقدار 12.5 اوقیہ تھی۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، لہذا کل مہر 500 درہم شرح ہوا۔ آپ کا یہ پہلا نکاح تھا اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا۔ مفصل حالات انشاءاللہ العزیز ازواج مطہرات کے بیان میں ذکر کریں گے۔ تعمیر کعبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحکیم۔ ابتدائی عالم سے اس وقت تک خانہ کعبہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی۔ اول بار حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ دلائل بہقی میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت جبرائیل کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تعمیر بیت اللہ کا حکم دے کر بھیجا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو، اور یہ ارشاد ہوا کہ تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہی حالت رہی۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کا حکم ہوا، کیونکہ بنیادوں کے نشان بھی باقی نہ رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بنیادوں کے نشان بتلائے تو حضرت خلیل اللہ نے حضرت ذبی اللہ علیہما الصلاۃ والسلام کی اعانت و امداد سے تعمیر شروع کی۔ مفصل قصہ کلام اللہ میں مذکور ہے۔ زیادہ تفصیل اگر درکار ہے تو فتح الباری بن کثیر اور تفسیر ابن جریر کی جانب مراجعت کریں۔ تیسری بار بعثت نبوی سے 5 سال قبل جب آپ کی عمر شریف 35 سال کی تھی، قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ بنا ابراہیمی میں خانہ کعبہ غیر مسقف تھا۔ دیواروں کی بلندی کچھ زیادہ نہ تھی، قد آدم سے کچھ زائد 9 ہاتھ کی مقدار میں تھی۔ مرور زمانہ کی وجہ سے بہت بوسیدہ ہو چکا تھا۔ نشیب میں ہونے کی وجہ سے بارش کا تمام پانی اندر بھر جاتا تھا، اس لیے قریش کو اس کی تعمیر کا از سر نو خیال پیدا ہوا۔ جب تمام رؤسائے قریش اس بات پر متفق ہو گئے کہ بیت اللہ کو منہدم کر کے از سر نو بنایا جائے تو ابو وہب صفحہ نمبر 100 تو ابو وہب بن عمرو مخزومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کے ماموں وہ کھڑے ہوئے اور قریش سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ دیکھو، بیت اللہ کی تعمیر میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے وہ کسب حلال ہو اور زنا، چوری اور سود وغیرہ کا کوئی پیسہ اس میں شامل نہ ہو، صرف حلال مال اس کی تعمیر میں لگایا جائے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند کرتا ہے، اس کے گھر میں پاک ہی پیسہ لگاؤ، اور اس خیال سے کہ تعمیر بیت اللہ کی شرف سے کوئی محروم نہ رہ جائے، اس لیے تعمیر بیت اللہ کو مختلف قبائل پر تقسیم کر دیا کہ فلاں قبیلہ بیت اللہ کا فلاں حصہ تعمیر کرے اور فلاں قبیلہ فلاں حصہ تعمیر کرے۔ دروازے کی جانب بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے حصہ میں آئی۔ حجر اسود اور رکن یمانی کا درمیانی حصہ بنی مخزوم اور دیگر قبائل قریش کے حصہ میں آیا۔ بیت اللہ کی پشت بنی جمحہ اور بنی سہم کے حصہ میں آئی، اور حتیم بنی عبد الدار بن کسی بنی اسد اور بنی عدی کے حصہ میں آیا۔ اسی اثناء میں قریش کو یہ خبر لگی کہ ایک تجارتی جہاز جدہ کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا ہے۔ ولید بن مغیرہ سنتے ہی جدہ پہنچا اور اس کے تختے خانہ کعبہ کی چھت کے لیے حاصل کر لیے۔ اس جہاز میں ایک رومی معمار بھی تھا جس کا نام باقوم تھا۔ ولید نے تعمیر بیت اللہ کے لیے اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ ان مراحل کے بعد جب قدیم عمارت کے منہدم کرنے کا وقت آیا تو کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ بیت اللہ کے ڈھانے کے لیے کھڑا ہو۔ بالآخر ولید بن مغیرہ پھاوڑا لے کر کھڑا ہوا اور یہ کہا کہ اللہم لا نرید الا الخیر،
اے اللہ ہم صرف خیر اور بھلائی کی نیت رکھتے ہیں، معاذ اللہ ہماری نیت بری نہیں، اور یہ کہہ کر حجر اسود اور رکن جمانے کی طرف سے ڈھانا شروع کیا۔ اہل مکہ نے کہا کہ رات انتظار کرو کہ ولید پر کوئی آسمانی بلا تو نازل نہیں ہوتی، اگر اس پر کوئی بلائے آسمانی اور آفت ناگہانی نازل ہوئی تو ہم بیت اللہ کو پھر اصلی حالت پر بنا دیں گے، ورنہ ہم بھی ولید کے مہینوں مددگار ہوں گے۔ صبح ہوئی کہ ولید صحیح و سالم پھر پھاوڑا لے کر حرم محترم میں آ پہنچا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے اس فعل سے اللہ راضی ہے، اور سب کی ہمتیں بڑھ گئیں، اور سب مل کر دل و جان سے اس کام میں شریک ہو گئے، اور یہاں تک کھودا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں نمودار ہو گئیں۔ ایک قریشی نے جب بنیاد ابراہیمی پر پھاوڑا چلایا تو دفتن تمام مکہ میں ایک سخت دھماکہ ظاہر ہوا، جس کی وجہ سے آگے کھودنے سے رک گئے اور انہی بنیادوں پر تعمیر شروع کر دی۔ تقسیم سابق کے مطابق ہر قبیلہ نے علیحدہ علیحدہ پتھر جمع کر کے تعمیر شروع کی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی اور حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلاف ہوا، تلواریں کھنچ گئیں اور لوگ جنگ و جدال اور قتل و قتال پر آمادہ ہو گئے۔ جب 4-5 روز اسی طرح گزر گئے اور کوئی بات طے نہ ہوئی تو ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی نے، جو قریش میں سب سے زیادہ معمر اور سن رسیدہ تھا، یہ رائے دی کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہو، اسی کو اپنا حکم بنا کر فیصلہ کرا لو۔ سب نے رائے کو پسند کیا۔ صبح ہوئی تو اور تمام لوگ حرم میں پہنچے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ سب سے پہلے آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے: ھذا محمد الامین رضینا ھذا محمد الامین، یہ تو محمد امین ہیں، ہم ان کے حکم بنانے پر راضی ہیں، یہ تو محمد امین ہیں۔ آپ نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس میں رکھ کر یہ فرمایا کہ ہر قبیلہ کا سردار چادر کو تھام لے تاکہ اس شرف سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہے۔ اس فیصلہ کو سب نے پسند کیا اور سب نے مل کر چادر اٹھائی۔ جب سب کے سب اس چادر کو اٹھائے اس جگہ پر پہنچے جہاں اس کو رکھنا تھا تو آپ بنفس نفیس آگے بڑھے اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ چوتھی بار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بیت اللہ کو شہید کر کے از سر نو تعمیر کرایا۔ پانچویں بار حجاج بن یوسف نے اس کو بنوایا کہ اولین اور آخرین میں جس کے جور و ستم اور ظلم و تعدی کی نظیر نہیں۔ تفصیل کے لیے کتب تاریخ ملاحظہ ہوں۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ الفیہ سیر میں فرماتے ہیں: وَإِذَا بنت قریش البیت الاختلف ملاحم تنازع حتی وقف امرهم فیم یکون بذا الحجر الاسود حیث یوزا اذ جاء قالوا كلهم رزینا لو زعا محمد الامین فاخت فی ثوب وقال یرفع قل قبیلہ ترفع فرفعوا ثمت اودع الامین الحجر مکانا وقد رسوا بما جری۔